اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان کنتم جنبا فطہروا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ اپنی صلاح ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو، یعنی کہ جس کے اوپر غسل فرض ہوا ہو، تو وہ خوب پاکی حاصل کرے۔ تو موسمین، طہارت کا حاصل کرنا ہمارے لیے ایک فطری عمل بھی ہے، اور اسی طرح کچھ شرعی تقاضے بھی ہیں کہ جس کو پورا کرنا ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے لازم قرار دیا ہے۔ آپ کے گوش گزار شرعی طور پہ اگر میں غسل کا تعارف کرواؤں تو وہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں، لفظ یوز کرتے ہیں فرض کا کہ غسل فرض ہو گیا، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ غسل واجب ہو گیا ہے۔ اب جب ہم غسل کی بات کرتے ہیں تو اس وقت فرض اور واجب جو ہیں وہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ لازم کے معنی میں۔ اگر ہم کہیں جی غسل فرض ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں غسل واجب ہو گیا تب بھی ایک ہی معنی دے گا۔ تو موسمین، اللہ جل شانہ نے جو یہ فرمایا کہ جب تم پر غسل واجب ہو، یعنی کہ جب تم جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ اب قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں جو فرائض بتائے گئے ہیں 3 غسل کے، وہ موجود نہیں ہیں۔ وہ فقہاء نے بعد میں اس کی اس طرح سے تقسیم کر دی کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، پانی سے خالی نہ رہے۔ تو موسمین، ویسے دیکھا جائے تو غسل جو ہے فرض کس جگہ پر ہے اس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح غسل کا مستحب ہونا کس جگہ پر ہے، اور اسی طرح غسل کا سنت ہونا کس جگہ پر ہے۔ تو آج کا جو ہم پہلا ٹاپک رکھیں گے وہ یہی رکھیں گے کہ غسل کی کیٹاگری شرعی اعتبار سے کیا ہے۔ تو غسل جو ہے فرض، جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے، طہارت کا ہونا ضروری ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح غسل جو ہے وہ فرض یا واجب کس وقت ہو رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسائل بیان نہیں کرنے چاہیے، حالانکہ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو پتہ ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سکھائے، اور اسی طرح والدہ اپنی بیٹی کو سکھائیں، لیکن ہم نے خود علم سیکھا نہیں ہوتا، پھر ہوتا یوں ہے کہ ہم ذہن بیٹھ جاتے ہیں، جو جس کے بعد جتنا علم ہوتا ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو وہ پھر ناقص طہارت جب ہوگی تو عبادت کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عبادت کی کاملیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو طہارت ہے وہ بھی کامل ہو۔ تو موسمین، شرع میں شرم نہیں، مسئلے میں حیا نہیں، تو اس اعتبار سے آپ کے گوش گزار چند معروضات کروں گا کہ غسل فرض اور واجب کن کن وجوہات پر ہوتا ہے، ان کا پتہ ہونا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے غسل جو واجب ہو رہا ہے وہ احتلام کی طرف لے جاتے ہیں ہم، یعنی کہ جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو کوئی شیطانی خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے شہوت اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور اس کی جو منی ہے وہ اس کی اگلی شرمگاہ سے اچھل کر باہر نکل جاتی ہے، یعنی کہ تیزی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ منی کی بھی تعریف ہے، اور احتلام یعنی کہ جو احتلام ہے یہ غسل کے فرض ہونے کا سبب ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب ہم بستری کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم بستری، میاں بیوی کے ملاپ کو ہم بستری کہتے ہیں، سیکسول کانٹیکٹ جو ہے ان کا، جب مرد کی شرمگاہ کا اگلا سرا جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جاتا ہے، منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل دونوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موسمین، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورت کے ساتھ خاص ہیں، مرد کے ساتھ خاص نہیں، جیسے حیض اور نفاس ہے۔ حیض جو ہے یہ ایک بالغہ لڑکی کو بغیر بیماری کے خون آتا ہے، جس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عادتیں مخصوصہ ہوتی ہیں، یعنی کہ 7 دن آنا، 8 دن آنا، یہ عادت بدلتی رہتی ہے کہ پہلے 2 مہینے 7 دن آیا، پھر اس کے بعد 8 دن آنا شروع ہو گیا، تو پھر ہم کہیں گے جی ان کی عادت بدل گئی، ان کے 8 دن ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حیض۔
اس طرح نفاس جو ہے، جو عورت بچہ جس کا پیدا ہو جائے اور اس کے بعد اس کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی کم سے کم ختم ہونے کی کوئی مدت نہیں ہے، لیکن اس کی جو آخری حد ہے وہ 40 دن ہے. تو یہ ہے نفاس، یہ عورت کے ساتھ خاص ہے غسل کے فرض یا واجب ہونے کے اعتبار سے. تو اسی طرح موسمین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے اوپر غسل کو واجب کر لیتے ہیں کسی طریقے سے. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مستدنی کرتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر اللہ جل شانہ اس کے فرشتے ایسے بندے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو مستدنی کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ شخص کل قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا اس کے ہاتھ جو ہوں گے وہ حاملہ عورت کی طرح ہوں گے. یعنی کہ ایک قطرے کے بدلے میں اس کو 10 بچے پیدا کرنے پڑیں گے. اب ایک بچہ پیدا کرنے میں عورت کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس شخص کو ایک جو بچہ وہ پیدا کرے گا اپنے ہاتھ سے، وہ اس عورت سے 10 گنا زیادہ اس کو تکلیف اس میں برداشت کرنی پڑے گی، جو کہ قابل برداشت تو ہوگی نہیں. تو موسمین خیر یہ عمل بھی عمل کبھی ہے، تو اس وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. ایک ہم بستری ہوگی، دوسرا احتلام ہو گیا، تیسرا حیض، اور چوتھا نفاس، اور آخری جو تھا وہ تھا ہینڈ پریکٹس کے حوالے سے یعنی کہ مستزنی. تو موسمین جو مرد ہے اس کی شرمگاہ سے جو مادے نکلتے ہیں اسے بھی آگاہی کرتا چلوں. سب سے پہلے منی، جس کو میں نے پہلے آپ کو متعارف کروایا ہے اس کے حوالے سے، کہ منی جو ہے یہ ایک گاڑھا مادہ ہوتا ہے جو کہ جب انسان کے اوپر شہوت غالب آئی ہوتی ہے اس وقت وہ انسان کی اگلی شرمگاہ سے اچھل کر باہر نکل جاتا ہے. اسی طرح موسمین ایک ہوتی ہے مزی، میم زال اور یا مزی. اب یہ جو مزی ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ منی کے نکلنے سے پہلے نکلتی ہے. اب یہ قدرت کا قانون ہے کہ منی مزی سے پہلے اس لیے نکل رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک تیل کا کام کرتی ہے. یعنی کہ جس رستے سے، جس نالی سے منی نے نکلنا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، اس کو یہ پہلے تر کرتی ہے تاکہ بآسانی وہ گاڑھا مادہ نکل جائے. اگر وہ مزی نہ نکلتی تو پھر نالی کے زخمی ہونے کا خطرہ تھا. یہ قدرت کا ایک کام ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزی بہت زیادہ آیا کرتی تھی. تو یہ سوال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا محسوس ہوتی تھی، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کے قد میں تھی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ مسئلہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جائیں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر صرف وضو ہے، یعنی کہ غسل واجب نہیں. تو پتہ چلا کہ غسل جو واجب ہو رہا ہے وہ منی کے خارج ہونے سے ہو رہا ہے، مزی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. اسی طرح موسمین ایک بیماری ہے مردوں کے ساتھ خاص، اس کا نام ہے ودی، واو دال اور یا ودی. جب ایک شخص بیٹھتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، اس وقت یا پیشاب کرنے کے بعد 2 موٹے سفید قطرے آ جاتے ہیں، تو اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف منی کے ذریعے غسل واجب ہوتا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ پیشاب ہے. پیشاب اسے بھی صرف وضو کرنا پڑتا ہے اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے ہاتھ لگا کے، یا پھر اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں. تو پتہ چلا کہ مرد کی شرمگاہ سے 4 طرح کے مادے نکلتے ہیں. اور ایک مادہ ایسا ہے جو کہ عورت کے ساتھ خاص ہے، اس کو ہم استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ یہ عورتوں کی بیماری ہے. اب اس کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے. اب میں نے جو حیض کی بات کی کہ اس کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہے. اب کسی عورت کو 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ آ گیا حیض، یعنی کہ وہ اصل میں حیض ہوگا نہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت ہی 10 دن ہے، تو پھر جو اس کے اضافی دن ہو رہے ہیں آنے کے وہ حیض کے نہیں ہوں گے بلکہ استحاضہ کے ہوں گے، وہ اس کی بیماری کے ہوں گے. حیض وہ آتا ہی بغیر بیماری کے خون ہے، وہ صحت مند ہونے کی ایک علامت ہے، اور جو استحاضہ ہے وہ ایک بیماری ہے، وہ صحت مند ہونے کی علامت نہیں ہے. لہٰذا جو حیض ہے وہ غسل کے وجوب کا سبب بنے گا، لیکن جو استحاضہ ہے اسے غسل ضروری نہیں ہے. تو موسمین امید کرتا ہوں کہ جو مادے شرمگاہ سے نکلتے ہیں اگلی سے، عورت کی یا مرد کی، ان کے حوالے سے آپ کو بخوبی آگاہی ہو چکی ہوگی. تو موسمین ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ غسل جو ہے وہ فرض یا واجب وہ کب ہوا. اب آ جاتے ہیں ہم غسل کے سنت ہونے کے اعتبار سے کہ غسل سنت کرنا کس وقت ہے. جیسے کہ جمعہ شریف ہے،
آج جمعہ ہے تو جمعہ کے روز غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح موسمین جو عید ہے، عید کے موقع پر بھی غسل کرنا، دونوں عیدیں جو ہوتی ہیں ایسے موقع پر غسل کرنا سنت میں شامل ہے۔ تو موسمین یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مستحب جو ہے غسل کرنا، جیسے ہم روٹین میں گرمیوں میں 3 4 مرتبہ نہا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر باہر جاتے ہوئے کوئی نجاست آ کے لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ جسم کا حصہ دھو بھی سکتے ہیں محض، لیکن اگر آپ غسل کرنا چاہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے۔ مستحب کا وہ ہوتا ہے جو کریں ثواب میں، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا ہے، بندہ خیر اور ثواب جو ملنے والا ہوتا ہے اسے محروم ضرور رہتا ہے۔ نہانا تو ویسے ہوتا ہی ہے، تو بہتر ہے بندہ غسل کر کے ثواب بھی حاصل کر لے، تو قیامت والے دن بندہ ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اور ایک نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرا برابر نیکی کرو گے اس کو بھی تمہیں جزا دی جائے، اگر ذرا برابر برائی کرو گے اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے وہاں پہ کام آنے والی ہیں۔ ہر ایک نیکی کو، چاہے وہ ہلکی ہے یا کسی بھی اعتبار سے اس کا مرتبہ ہے، اس کو ہلکا مت سمجھیے، وہ کل قیامت والے دن اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوگی، بلکہ وہ ملے گی۔ تو موسمین جو غسل ہے مستحب، سنت اور فرض ہونے کے اعتبار سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا۔ تو ابھی ساتھ ساتھ ہم غسل کے طریقے کی طرف چلتے ہیں کہ غسل کا طریقہ اصل میں ہے کیا، لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایک بہت ہی باریک نقطہ، ایک خاص پوائنٹ کی طرف لے کے جانے لگا ہوں، جس سے متعلق بہت ہی کم لوگوں کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور وہ غسل کرنے کے باوجود وہ لوگ پاک ہوتے نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم جب غسل کسی شخص کے اوپر بالفرض احتلام کی وجہ سے واجب ہو گیا ہے تو اس شخص پر 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایک کام بھی نہ کرے اور اس کے بعد وہ غسل کر لے تو پھر دوبارہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے شرمگاہ سے بقیہ مادہ جو ہے وہ نکل آئے منی کا، تو پھر دوبارہ اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ کام 3 جو میں بھی بتاؤں گا آپ کو، ان میں سے کوئی یہ کر لیتا اور اس کے بعد اس کے غسل اس نے کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مادہ نکلتا ہے تو پھر اطمینان حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ وہ ایک کام اس نے کر لیا تھا، تب اگر کوئی بھی مادہ نکلتا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ نہایت ہی حساس نقطہ ہے جس کو ابھی میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں آسان لفظوں میں۔ سب سے پہلے جس شخص کے اوپر احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہوا، وہ شخص اس طرح کرے کہ وہ تھوڑی دیر سو جائے، اتنی دیر سو جائے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو۔ اب سونے میں حکمت یہ چھپی ہے کہ ایک تو وہ مادہ ہوتا ہے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک دم سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن قدرت کا قانون ہے کہ کچھ مادہ باقی پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس وقت اس کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جانے کی وجہ سے جو بقیہ مادہ ہے بآسانی باہر نکل جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو بقیہ مادہ ہے وہ باقی جسم میں رہتا نہیں ہے، وہ دوبارہ غسل کے واجب ہونے کا سبب بنتا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص سویا نہیں ہے، وہ شخص پھر اس طرح کرے کہ 40 قدم چلے۔ یہ فقہاء نے ایک مقدار رکھ دی ہے، تعداد رکھ دی ہے اقدام کی، کہ وہ چلنے سے یوں ہوگا کہ اس کے ہلنے کی وجہ سے شرمگاہ سے وہ بقیہ مادہ جو ہے باہر نکل جائے گا۔ اب کوئی شخص سویا بھی نہیں ہے، وہ 40 قدم چلا بھی نہیں ہے 40 قدم، تو اسی طرح پھر اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ جب غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے تو وہاں پہ جا کر وہ جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پریشر کے ساتھ پیشاب کرے چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پریشر کے ساتھ جب یہ کرے گا تو پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ جو پیشاب ہے وہ اپنے ساتھ بقیہ مادہ ہے اس کو بھی لے جائے گا۔ تو اگر کسی شخص نے ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا اور اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد اس کی شرمگاہ سے اگر کوئی مادہ اس طرح کا نکلتا ہے تو پھر اس کو منی ہی تصور کیا جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے 3 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا تھا، تو غسل دوبارہ واجب ہو جائے گا، اس کو دوبارہ پھر غسل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ تینوں کاموں میں سے ایک کام کر لیتا، سو جاتا یا چل لیتا 40 قدم، یا پھر پیشاب کر لیتا پریشر کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد اگر وہ غسل کر لیتا ہے اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کی شرمگاہ میں سے کوئی مادہ نکلتا ہے تو پھر اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پہلے ہی اطمینان حاصل کر لیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو باریک نقطہ نہایت حساس قسم کا وہ بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اور اس کے ضمن میں ویسے ایک آپ کو بات بتاتا چلوں، غسل جو لوگ دیر سے کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں تاخیر کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، ایسے شخص جو ہیں ان کے جو گھر ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ رحمت کس طرح کی ہے؟ سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں تشریف فرماتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی
وہاں پہ آمد ہونی تھی، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حاضر ہوں گا، تو کافی دیر گزر گئی لیکن وہ حاضر نہ ہوئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر غصے کے اور غضب کے آثار ظاہر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی دہلیز سے باہر تشریف لے کے آئے، تو پھر آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن آپ نے آنے میں تاخیر کیوں کی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر آپ تشریف فرما تھے وہاں پہ نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، تو جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو یا جنبی ہو، یعنی کہ جس بندے پہ غسل واجب ہو وہ بندہ موجود ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو تین چیزیں ہیں ان کو ہمیں ذرا بغور بعض جتنی بھی اس کی جزیات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے انسان کو اس کے بارے میں علم حاصل کر کے آگے چلنا چاہیے کہ تصویر ہے جو اس کا کس حد تک جواز نکلتا ہے شریعت میں، دور حاضر کے مطابق کس حد تک نہیں نکلتا ہے، شریعت میں نرمی بھی ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو غسل اس پہ واجب ہے وہ کس حد تک تاخیر کر سکتا ہے، اور اسی طرح وہ جو کہ کتا ہے وہ گھر میں تو رکھنا جائز ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے رکھنے کی کیا صورتحال، کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تو اس لیے ضمناً آپ کی گوش گزار ان کے بارے میں علم سیکھنا جو ہے وہ صرف اتنا گوش گزار کروں گا، عرض کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں علم سیکھیں۔ تو موسامین، جو شخص غسل جس پہ واجب ہوا اور ان تین کاموں میں سے ایک کام اس نے کر لیا اور اس کے بعد وہ اس طرح کرے کہ وہ باتھ روم میں جائے، شخص باتھ روم میں جب جائے گا ساتھ اپنے صاف کپڑے لے جائے اور جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے وہ دعا جو ہے وہ پڑھ لے باتھ روم میں جانے کی۔ وہ کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر نہیں آتی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے۔ تو اسی طرح موسمین جب وہ داخل ہوگا تو اس وقت وہ اپنا الٹا پاؤں باتھ روم میں رکھے گا۔ یہ قانون قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی جگہ جو دوسری جگہ کی بنسبت فوقیت نہیں رکھتی ہے، افضلیت نہیں رکھتی ہے، وہاں پر مثال کے طور پہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، وہ فضیلت والی جگہ ہے تو پہلے سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو مسجد کی زمین باہر کی زمین سے زیادہ افضل ہے تو باہر ہم الٹا پاؤں رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب گھر میں ہوتے ہیں تو باہر کی جو جگہ ہے وہ گھر کی جو ہے وہ صاف ہے بنسبت باتھ روم کی جگہ کی، تو جب باتھ روم میں داخل ہونا ہے تو آپ نے الٹا پاؤں رکھنا ہے، جب نکلنا ہے تو پھر سیدھا پاؤں رکھنا ہے، یعنی کہ اب جب بندہ وہ باتھ روم میں جا رہا ہے تو اس وقت وہ جو پاؤں رکھے گا وہ الٹا پاؤں رکھتے ہوئے وہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو جائے گا۔ اب جو صاف کپڑے ہیں وہ سائڈ پہ رکھے جائیں گے اور جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ اتارے جائیں گے، اتار کر سائڈ پہ رکھے جائیں، اور اس کے بعد وہ شخص سب سے پہلے تو استنجا کرے گا۔ استنجا کر کے اس کے جسم کے اوپر جہاں کہیں نجاست لگی ہوئی ہے احتلام کی وجہ سے وہ وہیں پہ اس کو دھو لے۔ دھونے کے بعد وہ شخص دوبارہ آئے اور اپنے ہاتھوں کو اس کی جو کلائیاں ہیں یعنی کہ پونچے ہیں وہاں تک اس کو دھو لے گا۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو دھونا سنت ہے۔ جب اس نے دھو لیا اور اس کے بعد پھر وہ وضو کرے گا جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اس وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے پورے جسم کو پانی کے ساتھ ایک دفعہ تر کر لیں، جیسے ہم تھوڑا سا تیل لیتے ہیں ہاتھ میں اور اس کو ہم ملتے ہیں اور پورے بالوں تک اس کی جو ہے اثر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ہم پہلے پورے جسم کو ملیں گے پانی کے ساتھ تاکہ کوئی جگہ ہماری کھال کی خشک باقی نہ رہے۔ اگر خالی رہ گئی، کیونکہ دھونا فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنوبا فطہروا، کہ تم جب جنبی ہو غسل تم پر واجب ہو تو خوب پاکی حاصل کرو، تو ہم نے پانی بہانا ہے جسم کے اوپر، تو پانی کے بہہ جانے سے ہماری پاکی حاصل ہوگی۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ پانی لیا، مگے میں لیا اور اس کو اپنے جسم پہ اس نے گرایا، اب اس کی لائنیں بن جائیں گی، کسی جگہ سے کھال خشک رہ جائے گی، کسی جگہ پہ ایسا ہوگا کہ وہ پانی تر ہوگا، پھر اوپر سے وہ مل دے گا، وہ پھر مسا ہو جائے گا، یعنی کہ دھونا لازم نہیں ہوگا، خشک کھال کے اوپر وہ دوسرے پانی کو صرف مل دے گا، تو وہ پھر غسل اس کا ہوگا نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم احتیاطاً پورے جسم کو پانی کے ساتھ مل لیں۔ تو پھر اس طرح ہوگا کہ وہ شخص اپنے پہلے دائیں جانب پانی کو بہا لے گا، پھر اس کے بعد بائیں جانب بہا لے گا، پھر پورے جسم پر اس طرح بہا لے گا کوئی جگہ بال برابر خالی نہ رہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص کا ایک بال برابر بھی جگہ خالی رہے گی اس کو جہنم میں قضا بقضا یعنی کہ سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو پھر اکثر جسم کے بال منڈوانا شروع کر دیے آپ نے کہ کہیں ایک بال کے خشک رہ جانے کی وجہ سے میں کہیں جہنمی نہ ہو جاؤں، حالانکہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ایسا کہ وہ
ایسے ہوں. تو خیر ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کرتے ہیں اس میں. تو موسمین غسل کا یہ طریقہ تھا. جب یہ طریقہ اس نے مکمل کر لیا پھر وہ جگہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہماری ناف ہوگی, اسی طرح جو بغلیں ہیں, بندہ کھڑا ہو کے جب غسل کرتا ہے تو پیچھے شرمگاہ ملی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر عورتوں کے پستان جو ہیں وہ ڈھلکے ہوئے ہوں تو پھر ان کو اٹھا کے پانی بہایا جائے. ایسی چیز جو ہاتھ میں ہم نے پہنی ہوئی ہے, انگوٹھی وغیرہ ہے یا پھر نیل پالش عورتوں نے لگائی ہوئی ہے, تو اس کو ہٹا لے, ٹھیک ہے. پانی اگر اسے اوپر بہہ کر تو غسل نہیں ہوگا, وہ ختم کرنا, ریموو کرنا ہمارے لیے وہاں سے ضروری ہے. تو ایسی جگہوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے مکمل غسل جب ہو جائے تو پھر کپڑے جو صاف ہیں وہ پہن لیں. اب ایک احتیاط اور لازم ہوتی ہے, بڑا ہی باریک نقطہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہاں پہ, وہ یہ ہے کہ کپڑے کو پاک کرنے کے حوالے سے ہم بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ حیض والے کپڑے ہیں یا پھر احتلام والے کپڑے ہیں, وہ اٹھا کے سیدھے ہم ٹب بالٹی مشین جہاں پہ بھی جو آپ کے گھر میں سسٹم ہے وہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں, جہاں پہ کٹھے کپڑے پڑے ہوتے ہیں, گندے کپڑے جو ہوتے ہیں, دھونے والے جو کپڑے ہوتے ہیں. اب وہی کپڑے سارے مکس اپ ہو جاتے ہیں, ان کو اٹھا کے جناب مشین میں ڈال دیا جاتا ہے, سرف کے ساتھ اس کو دھو دیا جاتا ہے, پانی ہر طرف سے پہنچ جاتا ہے. جب پانی سب مکس ہو جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ ہر کپڑے میں جائے گا. جب سب کپڑوں میں پانی جائے گا تو وہ نجاست بھی ساتھ لے کے جائے گا. آپ نے اگر اس کو سرف سے بھی دھو دیا تب بھی اگر آپ نے اس کو پھیلا دیے, خشک ہو گئے, وہ کپڑے آپ کے ناپاک ہی رہیں گے, پاک نہیں رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کپڑے کے پاک کرنے کا طریقہ ہے کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 طریقے ہوتے ہیں کپڑے کو پاک کرنے کے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایسا پانی جس کی دھار جو ہے, جو پانی کی آ رہی ہے وہ منقطع ہونے والی ہے, یعنی کہ ختم ہونے والی ہے, لگاتار آنے والا پانی نہیں ہے. جیسے ہم مگے, گلاس یا لوٹے وغیرہ پانی لے, یہ میں نے ڈھیلا, وہ سارے کا سارا گر گیا, وہ ختم ہو گیا اور پانی نہیں آ رہا, یہ ختم ہو جانے والا سلسلہ جو ہے پانی کا. اس طرح کا اگر پانی ہوتا ہے تو پھر آپ نے کرنا یوں ہے کہ الٹے ہاتھ میں کپڑے کی جس جگہ پہ نجاست لگی ہوئی ہے, سپوز مثال کے طور پہ یہ کپڑا ہے اور کپڑا پلیت اتنا ہی پلیت ہوگا جتنے جگہ پہ اس کی نجاست لگی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ سارے کا سارا کپڑے ناپاک ہو گیا, ایسی بات نہیں. جتنے حصے پہ نجاست لگی اس کو آپ الٹے ہاتھ سے پکڑ لیں. پکڑنے کے بعد جو بھی مگا آپ نے لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ پانی ڈالنا شروع کریں. اتنی دیر تک پانی ڈالتے رہیں, اس کو ملتے رہیں ساتھ ساتھ کہ پانی نجاست کو لے کے باہر نکل جائے, اور آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا ہو کہ وہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ لے کے بہا کے نکل گیا. اور اس کے بعد پھر آپ کا اس کپڑے کو اپنے پورے زور کے ساتھ ایک دفعہ نچوڑنا شرط ہے. پھر اسی طرح آپ نے دوسری دفعہ دھونا ہے, پھر نچوڑنا ہے, پھر تیسری دفعہ دھونا ہے, پھر نچوڑنا ہے, یعنی کہ 3 دفعہ دھونا اور 3 دفعہ نچوڑنا, یہ اس میں شرط ہے. تب آپ کا وہ کپڑا جا کے پاک ہوگا. ایسے پانی سے جس کی دھار منقطع ہونے والی ہے, پانی جس کا ختم ہونے والا ہے, منقطع ہونے والا ہے. لیکن اب چونکہ وہ ٹیوٹی وغیرہ کا سسٹم آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر وہ پانی جو ہوتا ہے وہ جاری ایک قسم کا ہوتا ہے, جو جاری پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے بعد لگاتار پانی آتا رہتا ہے. اگر ایسا پانی ہے تو ایک دفعہ بس آپ الٹے ہاتھ سے پکڑیں, پانی کے نیچے رکھیں کپڑے کو, اس کو ملیں اتنی دیر تک کہ پانی آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ نجاست لے کے باہر نکل گیا, تو ایک دفعہ ہی بس کافی. اس کے بعد نچوڑ لیں, آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا. وہی کپڑے آپ دوبارہ پہن سکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح پاک کر لیے ہیں تو. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ نجاست کپڑے کے کس حصے پہ لگی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچہ کوئی پیشاب کر رہا تھا, اس کے چینٹے آگے لگ گئی, خشک ہو گئی, پتہ نہیں کدھر لگی ہوئی, ٹھیک ہے. اور پھر ایسا کپڑا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح کریں کہ اور 2-4 کپڑے مکس کر کے اس کو ایک ٹب یا بالٹی میں لے کے رکھ دیں, پانی کے ساتھ اس بالٹی یا ٹب کو بھر لیں. اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ کپڑا جو ہے بعض کا ایسے ابھرا ہوا غبارہ بن کے باہر آ جاتا ہے. جب وہ باہر آئے گا تو پھر اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے آپ کو دبا لینا ہے اس کپڑے کو, اور اس کے بعد اس طرح کرنا ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ اوپر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کپڑا جو ہے وہ پانی کے نیچے ہونا چاہیے, یعنی کہ پانی کے اندر ہونا چاہیے. اس طرح غبارہ بن کے باہر نہ نکلا ہوا, اس طرح سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے. اب اس کے بعد یوں کرنا ہے کہ وہ ٹب یا بالٹی جو بھی آپ نے لیا ہے اس کو آپ نے ٹوٹی کے نیچے رکھنا ہے, اور اس کے بعد اس کو کھول لینا ہے. کھولنے کے بعد نل کو آپ نے جو برتن لیا ہوا ہے, ٹب یا بالٹی, اس کو انڈھیل لینا ہے ہلکا سا. اب جو انڈھیلنے کی وجہ سے یوں ہوگا کہ پانی بہنا شروع ہو جائے گا بالٹی میں سے. اب وہ پانی جو اوپر نل سے آ رہا ہے, اسی طرح جو پانی آ رہا ہے نیچے جاری ہو گیا ہے اس میں سے, بالٹی میں سے, دونوں پانی جب مل کے بہنا شروع ہو جائیں گے نا, تو وہ پانی جو بالٹی والا جاری پانی ہو جائے گا.
جو جاری پانی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، لہٰذا اس طریقے سے آپ کا وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ تھا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ۔ اس طرح سے آپ نے کپڑا لازمی پاک کر لینا ہے، ورنہ جب کپڑا ہی پاک نہیں ہوگا تو پھر ہماری، کیونکہ نماز بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے جسم کا پاک ہونا، اسی طرح ایک شرط ہے آپ کا جگہ جو ہے، جس جگہ پہ آپ اعضائے سجدہ رکھنے ہیں آپ نے، ان کا پاک ہونا، اور اسی طرح آپ کے کپڑے کا پاک ہونا بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اگر کپڑا پاک نہ ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے احتیاط برتیں اپنے کپڑوں کی بھی اور باقی کے کپڑوں کی بھی۔ تو ذرا سی لاپرواہی بہت سی عبادات کو قبول نہ ہونے کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ تو جب مکمل ہو گیا غسل تو اس کے بعد آپ کپڑے پہنیے، اور اس کے بعد اپنا الٹا پاؤں سیدھا پاؤں جو ہے وہ جب باہر نکلنا تو سیدھا پاؤں رکھ کے باہر نکلیں، اور ایک لفظ ہے وہ فرعونہ کا، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ لیں۔ یہ دعا ہے غسل خانے سے باہر نکلنے کی، باتھ روم سے باہر نکلنے کی، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کلمہ وہ پڑھ لیں، تو اس طرح سے آپ کا جو غسل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ طہارت کے متعلق جو غسل کا ہم نے موضوع لیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف رکھے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے محبین جو ہیں بندے اس کے، ان میں شامل فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں احکام جو شریعت کے ہیں ان کے اوپر صحیح سے جو اس کا حق ہے عمل کرنے کا وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔